السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج پڑھتے ہیں ریفارمیشن کے بارے میں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں رینیسنس کے بارے میں۔ رینیسنس میں یورپ پھر آگے بڑھتا ہے علوم کی طرف، نالجز کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف۔ اب یورپ بہت پیچھے جا چکا ہے، اور کبھی یونان، کبھی گریس اور کبھی یہ روم کا زمانہ تھا کہ یورپ دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، لیکن اب وہ لوگ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ مزریبل کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا گولڈن ایج ہے۔ مسلمان دنیا کے سپر پاور ہیں، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یورپ میں ایک بار پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی پھر آگے بڑھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے سائنسز کو اسٹڈی کر کے اور اپنے یونانی، گریس اور رومنس کے سائنسز کو اسٹڈی کر کے آگے بڑھنے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اب جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس اور سائنس کی طرف جاتے ہیں، ڈسکوریز کی طرف جاتے ہیں، انوینشنس کی طرف جاتے ہیں، یہاں پہ چرچ سامنے آتا ہے۔ چرچ ان پہ پابندی لگاتا ہے کہ نہیں، بس چرچ کہتا ہے کہ بس جس طرح زندگی گزارنی ہے اس طرح اپنے گزارنی ہے۔ چرچ کے حکم کے بغیر، چرچ کے آرڈر کے بغیر اپنے کوئی ڈسکوری نہیں کرنی ہے، کوئی انوینشن نہیں کرنی ہے، اور کوئی لائف سٹائل کو چینج نہیں کرنا ہے۔ اس کے خلاف پورے یورپ میں بغاوت ہوتی ہے، اور ایک معاشرے کی اصلاح، ریفارمیشن کی موومنٹ شروع ہوتی ہے، جو کہ 1517 میں اے ڈی میں شروع ہوتی ہے۔ 1517 اے ڈی میں ریفارمیشن کی موومنٹ شروع ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس ریفارمیشن میں یورپ میں سائنٹیفک اور کلچرل چینجز نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور سائنس نے نئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ تو سائنٹیفک اور کلچرل چینجز کی وجہ سے جب لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، لوگوں کا لائف سٹائل بدلتا ہے، لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، چرچ اس پہ پابندی لگاتا ہے، تو لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ چرچ کیوں اس پہ پابندی لگا رہا ہے، کیونکہ ہر سینچری کی نیڈس پچھلے سینچری سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہر سال دنیا میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، تو پھر لوگوں کی زندگی میں چینج کیوں پیدا نہ ہو۔ تو چرچ اس کو نہیں مانتا، چرچ کسی نئے کام کو، کسی سائنس کو، کسی ڈسکوری کو نہیں مانتا۔ اس کے خلاف لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوالات اٹھانے لگتے ہیں، کویسچنز کرنے لگتے ہیں کہ چرچ آخر کیوں ہماری ترقی کا دشمن ہے، چرچ آخر کیوں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، چرچ آخر کیوں ہمیں اس پوزیشن پر واپس نہیں جانے دیتا جو کبھی یونان اور روم کے زمانے میں ہم تھے۔ تو اس میں لوگوں کے اس احساس کی وجہ سے دو لیڈر سامنے آتے ہیں، جن کا نام نمبر 4 نمبر پہ آپ یو کین سی کہ دے آر جان کیلوین اینڈ مارٹن لوتھر۔ یہ دو افراد ایسے ہیں جو کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں چرچ کے خلاف، اور چرچ جو ہے اس کا نام کیتھولک چرچ ہوتا ہے، تو کیتھولک چرچ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ایک دین یو کین سی آن 5 نمبر کہ اس میں وہ ایک نیا فرقہ پیدا کرتے ہیں کرسچینٹی میں، کہ جس کو پروٹیسٹنٹ فیکشن آف چرچ کہتے ہیں، کرسچینٹی کا، عیسائیت کا پروٹیسٹنٹ احتجاجی فرقہ۔ تو اس فرقے کی، اس پروٹیسٹنٹس کے احتجاج کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے کیتھولک چرچ کا پاور جو ہے وہ معاشرے میں کمزور بڑھ جاتا ہے، اور لٹریچر، سائنس اور میڈیسن میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کام آگے بڑھتا ہے۔ اب سوسائٹی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین سوسائٹی میں کچھ لوگ کیتھولک چرچ کے سپورٹرز ہیں، اور کچھ لوگ پروٹیسٹنٹس کے بھی سپورٹرز بن جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور اس ٹینشن کے نتیجے میں سول وار شروع ہوتا ہے۔ یو کین سی نیچے کہ آپ سول وار 1618 میں شروع ہوتا ہے، اور 1648 تک 30 سال تک یہ سول وار، خانہ جنگی شروع ہوتی ہے یورپ، سینٹرل یورپ میں۔ اور اس سینٹرل یورپ کے علاقے میں جب یہ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، اور یہ خانہ جنگی، یہ سول وار پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک چرچ کے حامیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور اس وار کی 30 سال کے جنگ کی وجہ سے 8 ملین لوگ، یعنی 1 ملین از ایکول ٹو 10 لاکھ، سو 8 ملین مینس 80 لاکھ 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس سول وار میں مر جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو، پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک چرچ کے حامی ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ پھر اس زمانے میں، اس وارس کے زمانے میں وہاں پہ طاعون کی بیماری بھی آتی ہے، جس کو پلیگ کہتے ہیں انگلش میں، اور یورپ کے لوگوں نے اس کو دا بلیک ڈیتھ کا نام دیا۔ سو دا بلیک ڈیتھ میں، طاعون میں، پلیگ میں 25% آف پاپولیشن یورپ کی ہے وہ بالکل
دنیا سے اس کا صفایا ہو جاتا ہے، یورپ سے اس کا صفایا ہو جاتا ہے. تو ایک تو 8 ملین لوگ سول وار میں مر جاتے ہیں، پھر پورے یورپ کی 25% آبادی تعاون میں ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن جو انہوں نے تھوڑے سے یہ رینیسنس میں جو وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے تھے، تو انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے جو ترقی ہوئی تھی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ ٹوٹلی ڈیکلائن ہوتا ہے، نیچے آتے ہیں. اور پورے یورپ میں جو ہے نا ایک اکنامک کرائسس ہوتا ہے، انفلیشن، مہنگائی آ جاتی ہے، اور ڈیزیزز، بیماریاں پورے یورپ میں پھیل جاتی ہیں، اور سیویئر اکنامک کرائسس ہوتا ہے. معاشی طور پر وہ لوگ بہت زبونحالی کا شکار ہوتے ہیں، بڑی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں اس سول وار سے، بیماریوں سے، خانہ جنگی سے، اور انفلیشن سے، مہنگائی سے، اکنامک کرائسس سے. وہ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ جگہوں پہ معاہدے ہوتے ہیں، اور ان تمام معاہدوں کو 1648 میں نمبر 13 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1648 میں ان تمام معاہدوں کو، جو یورپ کے مختلف شہروں میں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ معاہدے ہوتے ہیں واپس پیس لانے کے لیے، تو 1648 میں ان تمام معاہدوں کو، ان تمام کانٹریکٹس کو، ان تمام ایگریمنٹس کو ایک فائنل شکل دی جاتی ہے، جس کو نام دیا جاتا ہے پیس آف ویسٹ فیلیا. پیس آف ویسٹ فیلیا کی وجہ سے یورپ میں امن قائم ہو جاتا ہے، پیس قائم ہو جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں یورپ کے تمام کنٹریز کو آپشن دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو کیتھولک چرچ کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن، سرکاری مذہب کے طور پر اختیار کر لیں، یا وہ چاہیں تو پروٹیسٹنٹ فیکشن جو تھا، پروٹیسٹنٹ چرچ کو اپنے سرکاری مذہب کے طور پر اختیار کریں. لیکن جو بھی مذہب اختیار کیا جائے گا، باقی مذاہب کے لوگوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ریلیجس فری لبرٹی یا فریڈم حاصل ہوگی. اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے مذاہب پر وہ آزادی کے ساتھ عمل کریں گے، اور کسی کو چھیڑا نہیں جائے گا، کسی پہ پابندی نہیں لگائی جائے گی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، کسی کے مذہب کو ڈاؤن نہیں دیکھا جائے گا. تو اس طرح یورپ میں پیس واپس آ جاتا ہے، مذاہب پر آزادی سے آزادی سے عمل شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی مذہب دوسرے مذہب میں چھیڑ چھاڑ سے وہ سلسلہ بند کر دیتا ہے. تو اس سے پہلے بھی یورپ میں شروع سے مختلف مذہبی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی رہی تھیں، لیکن یہ جو سول وار تھی، یہ لاسٹ وار تھی، لاسٹ میجر وار تھی یورپ میں. اور اس لاسٹ میجر وار کی طرف سے یورپ کے بعد پھر ایک جو ٹریٹی آتی ہے ویسٹ فیلیا، وہ مکمل طور پر اس مذہبی بنیاد پہ جو وائلنس ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، اس کا مکمل خاتمہ کر دیتی ہیں. تو اس معاہدے کے بعد یورپ میں مکمل طور پر امن آ جاتا ہے، اور یورپ کے لوگ پرامن زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. کیتھولک چرچ کا پاور کمزور ہو جاتا ہے، پروٹیسٹنٹس سائنس کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈسکوریز کو سپورٹ کرتے ہیں، انوینشنز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس ٹریٹی کے بعد، اس سول وار کے خاتمے کے بعد، پروٹیسٹنٹس یورپ میں غالب آ جاتے ہیں، کیتھولک چرچ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور یورپ کے لوگ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے ہیں، اور مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی ان میں شعور آ جاتا ہے، اور یورپ ایک مکمل پرامن اور ترقی یافتہ زندگی گزارنے لگتا ہے.